وہ بات کریں جی. اور کوئی بات ہے؟ نماز وہ فقہا جو ہے نا ہمارے متاخرین یہ کہتے ہیں کہ سنتوں میں اول جمعہ کہے، جمعے کو جمعہ کہے اور ماں بعد کو آخر جمعہ کہے. تو یہ چیزیں مستحبات میں سے ہوتی ہیں. بہرحال یہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ جمعے کی جو نماز ہوتی ہے اس میں نیت کرتے ہوئے اس کو صرف یہی کہنا چاہیے کہ وقت نماز جمعہ. تو میں عرض کیا کہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو جمعے سے پہلے ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں اس کو اول جمعہ کہنا چاہیے، یعنی 4 رکعت نماز سنت اول جمعہ. 2 فرض جو پڑھتے ہیں یہ جمعہ، اور بعد میں جو پڑھتے ہیں یہ آخر جمعہ. کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. یہ صرف بہتری کے اولا، یہ اولا کے احکامات ہیں. جی کوئی سوال ہے؟ ایک سجدے کے اٹھتے ہیں دوسرے سجدے کے زمانے واجب ہے. کافی ہیں ہمارے جو ادھر ہی ہاتھ پڑے دوسرے سجدے پہ چلے جائیں. نہیں، یہ غلط ہے. ایک سجدے کے بعد بیٹھنا اور پھر سجدے میں جانا اس کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ واجب ہے. جی نہیں، دعا منقول نہیں ہے، دعا منقول نہیں ہے. اور فرضوں میں بالکل اس کی ممانعت ہے. نوافل میں اجازت ہوتی ہے، وہ بندہ سجدے میں بھی کر سکتا ہے، وہ اور چیز ہے. فرضوں میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی. جی اچھا، ایک سوال تھا. اور کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ تو کہ یہ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے، جی پی فنڈ، کیا جی پی فنڈ کا جو انٹرسٹ ہے وہ انٹرسٹ ہے یہ نہ بچوں کے کام کا ہے نہ ان بندوں کے کام کا ہے جو ملازم نہیں ہیں، لیکن جو ملازمین کے کام کا ہے. اور یہ ایک ملازم نہیں پوچھا تھا، وہ صاحب نظر نہیں مجھے آ رہے. بہرحال یہ تو جی پی فنڈ جو ہوتا ہے نا جی، وہ میں ویسے عرض کر دوں چھوٹے بچوں کے لیے کہ وہ ملازمین کی نا کچھ کٹوتی کرتے ہیں تنخواہ میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوں گے تو ہم آپ کو، فرض کریں ہم نے آپ کا 2 لاکھ کاٹا ہے تو ہم آپ کو 4 لاکھ دیں گے. یہ جی پی فنڈ ہے. تو یعنی پھر اس میں آگے آ جاتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں، اس کو وہ انٹرسٹ کہتے ہیں. پھر آپ کا جو جی پی فنڈ ہے وہ انٹرسٹ فری ہے ابھی یا اپلیکیبل ہے آپ کا انٹرسٹ، اس کو وہ انٹرسٹ کہتے ہیں. جی ایک صورت یہ، اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کہے جی میں انٹرسٹ نہیں لینا چاہتا جی پی فنڈ پہ، جائز ناجائز کا مسئلہ میں بعد میں بتاتا ہوں، تو وہ جتنے لون لے گا نا گورنمنٹ سے ان پر وہ انٹرسٹ نہیں دے گا. سمجھیں؟ یعنی وہ ہاؤس بلڈنگ لیتا ہے، وہ موٹر کار ایڈوانس لیتا ہے، وہ کچھ بھی لیتا ہے، جتنے ایڈوانس لے گا تو گورنمنٹ جتنے اس کو دے گی اتنے ہی اس کے کاٹیں گی. اگر وہ اپنے جی پی فنڈ پہ جس کو وہ انٹرسٹ کہتے ہیں زیادتی لے گا تو پھر وہ جو ان سے لے گا، قرض لے گا، اس پر گورنمنٹ بھی لے گی. یہ فرق ہوتا ہے. یعنی بس میرا خیال ہے کہ جہاں کی بات تو برابر ہی پڑ جاتی ہے. اور کیونکہ اس پہ انٹرسٹ کا لفظ آتا ہے اس لیے بھی بہت سے لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں. تو اچھی بات ہے، جو احتیاط کرتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بات حرام یا حلال کی ہے. مثلا میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی میں جی پی فنڈ پہ انٹرسٹ نہیں لیتا، لیکن میں اس کو حرام نہیں کہتا. میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ حرام ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. انٹرسٹ وہ ہوتا ہے جو آپ نے کسی کو قرض دیا یا کوئی مطلب ایسی چیز دی اور اس کا پرافٹ فکس کر لیا کہ بھی میں تجھے 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، 5 لاکھ، میں نے تجھ سے مہینے کا 10 لاکھ لینا ہے. تو کاروبار کر، تجھے 50 بچ جائے، تجھے 5 بچے، تجھے نہ بچے، مجھے غرض نہیں ہے، میں نے 10 لینا ہے. یہ ہے انٹرسٹ اور یہ حرام ہے. کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کا نفع یقینی ہو وہ
انٹرسٹ ہے، وہ سود ہے۔ اب جی پی فنڈ میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی پی فنڈ جو ہے یہ ملازم کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نہیں، ملازم اگر چاہے بھی کہ میں نہیں کٹواؤں گا تو کیا گورنمنٹ مانے گی؟ نہیں مانے۔ پھر اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں دیا نا، یہ تو ایک تنخواہ کی صورت ہے۔ مثلا آپ ایک بندے کو ملازم رکھتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں جی میں تیری تنخواہ میں سے 1000 روپیہ کاٹوں گا اور جتنا ہو جائے گا اس کا ڈبل کر کے تجھے دے دوں گا، تو یہ ایک تنخواہ کی صورت ہے، یہ انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس لیے جی پی فنڈ پہ اگر کوئی بندہ جس کو وہ زیادہ انٹرسٹ کہتے ہیں، دیکھیں نہ سود نفع کہنے سے نفع بن جاتا ہے، نہ نفع سود کہنے سے سود بن جاتا ہے، لفظ تو بدلے جاتے ہیں نا۔ لا ينفع الذین کفروا، اس سے پہلی آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایسی ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ فتح کا دن کب آئے گا اگر تم سچے ہو، آپ فرمائیں کہ فتح کے دن تمہیں کافروں کو ایمان نفع نہیں دے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت دی، آپ نے لوگوں کو یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں مکہ فتح کر لوں گا، آپ نے کہا تھا کہ لوگوں قیامت آئے گی۔ تو یہاں یوم الفتح سے مراد ہے قیامت کا دن۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو فتح کا دن کب آئے گا؟ پھر فرمایا قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، کہ جب وہ فتح کا دن آئے گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، اب نفع نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ جو بندے فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، کیا ان کو مہلت نہیں دی گئی؟ کیا ان کے ایمان کو نہیں مانا گیا؟ کیا ان کا جان مال مسلمانوں کی طرح محفوظ نہیں ہو گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں محفوظ ہوا؟ محفوظ ہوا، محفوظ ہوا۔ تو ان کو تو مہلت دی گئی ہے جو فتح کے دن ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ یہاں جن کو مہلت نہیں دی جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم الفتح سے مراد وہ نہیں ہے، یوم الفتح سے مراد وہ دن ہے جس میں مہلت نہیں دی جائے گی، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی گئی، کہتے ہیں جی یہ صحابہ ہیں اور یہ طلقاء ہیں، طلقاء انتم الطلقاء، سرکار نے فتح مکہ کا دن فرمایا تھا نا انتم الطلقاء، یہ طلقاء ہیں۔ بھائی یہ جو تقسیم تم کر رہے ہو یہ کہ 14 صدیوں میں کسی نے کی ہے؟ یہ آج سے پہلے اتنے محدثین مفسرین گزرے، علم العقائد والے گزرے، کسی نے صحابی اور طلقاء میں فرق کیا؟ نہیں کیا۔ جس نے بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کا شرف صحبت پایا، بعد ہو یا فتح مکہ کے پہلے ہو، سب صحابی ہیں۔ کوئی ایسا فرق نہ قرآن و سنت میں کیا گیا ہے نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ یہ یعنی ایسی باتیں کرنا خام خواہ لوگوں کو ایک مشکوک کرنے کی ضرورت، ایک انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو بھائی جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مان لیا ہے تو میں اور تم کون ہو ان کے ایمان کو نہ ماننے والے؟ اور طلقاء بایمانہ کہ سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحابی نہیں ہیں، وہ بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں مقام کا فرق ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کا مقام اور ہے، جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ان کا مقام اور ہے، لیکن کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے جنت کا وعدہ سب صحابہ سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔
یہ باقی باتیں پھر کریں گے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ